الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حیث قال اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ منبر نور پر رونق فروز باوقار با تکریم با احترام پیشوان قوم عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں۔ عام طور سے آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ شریعت نے کتنے خرچے ہمارے اوپر مقرر کیے، ہم کو یہ معلوم ہو جائے تاکہ غریب آدمی انہی خرچوں پر عمل کرے اور آرام سے شریعت کے حساب سے نکاح کر لے۔ تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے کتنے خرچے ہیں، پھر سامنے والے بڑے اعتراض بھی کر دیتے ہیں، کیا میاں تمہارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد سلام پڑھنے لگتے ہو تم لوگ؟ تو کیا میاں جب تمہارے یہاں قبول کراتے ہیں تو اس سے پہلے کلمہ پڑھا لیتے ہیں؟ تو یہ کلمہ پڑھانا وغیرہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا حضور نے کبھی کلمہ پڑھایا تھا؟ یہ سب بہت سارے سوالات ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں۔ دیکھو میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا۔ دیکھیں بڑا خشک موضوع ہے، علمی موضوع ہے۔ اگر آپ عظمت رسالت کا موضوع دیتے تو الحمدللہ غلام تو خوب گفتگو کر لیتا، کیونکہ آقا کی عظمت بیان کرنے سے آدمی کی شان بلند ہوتی ہے، سننے والا بھی بڑا باعظمت بڑا باکریم ہوتا ہے، بڑی کرامت کا مالک ہوتا ہے۔ تو آقا کی عظمت کیا کہنا، لیکن آقا علیہ السلام کی کچھ تعلیمات بھی ہیں۔ ان تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم نکاح کرنا۔ آئیے اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو، اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کریں۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ایسے مت بولو یار، ساتھ دیں گے نا؟ مسئلہ کیا، ہم لوگ مدرسہ پڑھاتے ہیں، مولانا کورس، اور منطق فلسفے میں جب تک بچے ہوں نہیں بولتے ہاں نہیں بولتے ہم لوگ آگے بڑھتے نہیں۔ تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور ایک بات اور، آپ کو اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ نکاح کے موضوع پر کوئی بات آپ کے سامنے اگر ہو تو آپ کاغذ میں لکھ کے بھیج دیں، اس پر بھی روشنی ڈال دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ہر پہلو پر گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے؟ اگر دیں گے تو ایک بات سبحان اللہ بول دو یار۔ دیکھو ہم لوگ سبحان اللہ اس لیے نہیں بلواتے کہ ہم کو اچھا لگتا ہے اپنی تعریف کروانا، ہم اپنی تعریف نہیں کرواتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بلواتے ہیں، اور تسبیح بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تسبیح وہی بولتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے مسلم شریف کی حدیث پاک کہ جو جھاڑ جو درخت تسبیح بولنا کم کر دیتا ہے، سبحان اللہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس جھاڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو پرندہ تسبیح بولنا کم کر دے اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، سبحان اللہ بولنے میں یہ فائدہ ہے کہ جب تک بندہ بولتا رہتا ہے کاٹا نہیں جاتا، شکار نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ سبحان اللہ بولتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حدیث کا یہی مطلب ہوتا ہے خلاصہ۔ کوئی ہو سکتا ہے بولے مولانا تو کچھ، ارے یار حدیث ہے یار، ہمارا ایمان حدیث پہ، آپ کی باتوں پہ نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو آگے بڑھے، ایک حدیث پاک پر عمل کریں۔ حوالہ دے دوں، کبھی کبھی حوالہ کوٹ کرانا چاہیے، خاص طور سے پاچورے میں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پاچورا سب جانتے ہیں نا، ورنہ جائیں گے مولانا آئے تھے مالیگاؤں کے، وہ کچھ بھی بیان کر کے چلے گئے، میاں
صحیح ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ ہم جو بھی بولیں گے کوشش کریں گے کیا بلکہ کر کے بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو بولے حدیث کی روشنی میں بولے۔ ارے بول دو یار۔ آج ہم لوگ اگر حدیثیں سنتے رہتے نا تو ہمارا ایمان تازہ رہتا۔ باباؤں کی تعریفیں سن سن کے، بابا سے مراد سمجھ رہے دنیا دار، سمجھ رہے نا؟ بابا تو ایک وہ جو دیندار ہوتا ہے انہیں دیکھو تو خدا کی یاد تازہ ہو جائے، جیلانی سرکار جیسے۔ الحمدللہ جیلانی سرکار کا فیضان حقیقی معنی بتا رہا، غوث پاک کا فیضان خصوصی آپ پر ہے۔ آئیے کچھ گفتگو شنید ہو حدیث پاک ترمذی کے اندر، مشکات کے اندر، جس کے راوی افقہ الصحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے کہ حضور نے فرمایا، آقا فرماتے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب، دنیا میں نہیں، اب ظاہر سی بات ہے جب قیامت میں قریب ہوگا تو دنیا میں بھی قریب ہوگا، لیکن حضور نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت میں اماں بھی چھوڑ دیں گی، ابا بھی ساتھ نہیں دیں گے، زندگی بھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بچوں کے لیے کما کے لا کے کھلانے والا باپ وہ بھی چھوڑ دے گا، ماں ٹھوکریں کھا کھا کر کے بچوں کی پرورش کرنے والی وہ بھی چھوڑ دے گی۔ ایسے موقع پہ آقا فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا رہا ہوگا، درود پاک پڑھتا رہا ہوگا۔ جھوم کر درود پاک پڑھ لے پیارے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں میں نے چند سوالات قائم کر دیے، انہی سوال کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سننے کے موڈ میں ہے نا پیارے؟ اور ہاں مت بولنا، سبحان اللہ بولنا جب میں پوچھوں تو۔ کیا بولنا؟ کیا فائدہ ہوتا ہے پہلے اس پہ گفتگو سن لیں۔ دیکھیں ماحول بنا کے ہم لوگوں کا کام کیا ہے، منطق فلسفے میں بچے کو ہنسا ہنسا کے سمجھا دو، کمال یہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ وہ سو رہا ہے ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو جو اسکول پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے پڑھانے میں بچہ سنتا نہیں ہے، کھاتا ہے، اور جب بچہ کھانا چھوڑ کر کے باتیں کھانے لگے تو سمجھ لو کہ ابھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ جاگتے رہیں گے، بیدار رہیں گے، ماشاءاللہ میں سناتا رہوں گا۔ اور جو آدمی سننے کے موڈ میں، چاہے کوئی بھی ہو، گھر سے بھی سنے، انشاءاللہ جانے کے بعد یاد تو کریں گے کوئی تو آیا تھا جو نکاح پر بھول کے گیا۔ شکوہ شکایت ان کی بھی ختم ہو جائے گی جو بولتے ہیں یہ امام احمد رضا والے یہ تو حدیث سے بولتے ہیں نہیں۔ الحمدللہ احمد رضا کے جو حقیقی غلام ہیں جب بولتے ہیں تو حدیثوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آؤ پہلے سبحان اللہ ہی پہ سن لو۔ تالی بجاتے ہیں لوگ، ایک پینٹ کوٹ والا تھا ہے نا، جب بات پسند آتی تالی بجواتا، بجوا لے تالی، تیرا نصیبہ تالی والا ہے۔ تالی بجانا جانتے ہو نا کس کا کام ہے؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جو بیچ کے وہ بچاتا تالی، سمجھے کہ نہیں؟ لوگوں کی کھاتا ہے گالی، سمجھے یہ ہے تالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوالہ کوٹ کرے سے آئے ستہ کی حدیث، بخاری شریف میں باب باندھا گیا، نسائی میں باب باندھا گیا، اور یہ حدیث پاک ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آقا آ گئے، نیت خالی باندھی تھے، پیچھے ہٹ گئے، صحابہ نے تالی بجا دی۔ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، بڑا تفصیلی واقعہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا میرے صحابہ سنو، انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، اگر ضرورت پڑ جائے تو تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے۔ الحمدللہ ہم مرد ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اب پینٹ کوٹ پہن کے بھی کچھ سمجھے کہ نہیں تو بول دو ایک بار یار۔ ہاں اسی لیے لعنت ہے، ادھر چہرہ بگڑا ہوا ہے، پھٹکار ہے، لیکن تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو فیرے، کتنے مکروہ نظر آتے ہیں ان کے چہرے، اور کہہ گئے بریلی سے مجدد میرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
سمجھے کہ نہیں؟ آپ ایسے ہی جاگتے ہیں. ابھی تو ماحول خالی بنا رہا ہوں آپ کے جگانے کے لیے تاکہ منطق فلسفے کی باتیں اچھے سے سمجھا سکوں میں. تو سبحان اللہ بولنا کس کی شان ہے؟ اگر ہے تو بول کے بتاؤ نا یار. ایک فائدہ اور ہے، وہ حدیث بہت سنا آپ نے کہ جنت میں کیا لگتا ہے؟ کس کا؟ کھجوری کا. کیوں یار؟ یہ بھی سوال ہے نا. نیم کا لگ جاتا جو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، کھجوری کا کیوں؟ یہ بھی ایک سوال. یاد رکھیں آدم علیہ، عورتیں گھر میں آٹا گوندتی ہیں، گوندنے کے بعد روٹی بناتی ہیں، اس سے کچھ جو آٹا بچ جاتا ہے تو چھوٹی روٹی یا بچوں کے لیے کچھ بنا دیتی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. آدم علیہ السلام کا جب خمیر بنایا گیا، خمیر مٹی سے الگ، کئی قسم کی مٹی جمع کی گئی، خمیر بنایا گیا. خمیر بنانے کے بعد جب آپ کا مجسمہ تیار ہوا، قالب تیار ہوا، تو کچھ مٹی بچ گئی. اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے جھاڑ کو پیدا فرمایا. تو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس کو کہ جس خمیر سے انسان ہے اسی خمیر سے کھجور ہے. اس لیے بولتا انسان ہے لگتا وہ ہے، بولتا انسان ہے لگتا وہ ہے. ایک بات اور، آپ دوسرے کی زمین میں کبھی جھاڑ لگا کے بتا دو. میں آؤں یہاں پہ جھاڑ لگاؤں، بولی میرا جھاڑ ہے، تو جناب یہاں کھڑے ہو جائیں گے، کیا مولانا کیا جھگڑا لگا رہے تم؟ تمہاری جگہ تو تمہارے مالے گاؤں میں، یہاں کیسے باتیں کر رہے تم؟ یہ سب باتیں آئیں گی نا کہ مولانا یہ کیا ہے. تو آدمی اپنی پراپرٹی میں اپنی زمین پہ اپنا جھاڑ لگاتا ہے تو الحمدللہ سبحان اللہ بولتا ہے بندہ تو جنت میں جھاڑ لگتا ہے. کیونکہ جنتی آدمی اپنی پراپرٹی میں جھاڑ لگائے گا، دوسرے کی پراپرٹی میں نہیں لگائے گا، اپنی زمین پہ لگائے گا. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو جب موڈ ہو جائے تو جنت میں ایک جھاڑ لگا لینا. بن گیا ماحول. درود پاک پڑھے، بات آگے بڑھاؤں گا میں. ارے زور سے پڑھو یار. لوگ اس میں بھی شرماتے. درود گانا بہت زور سے گاتے ہیں کہ 4 لوگ سن لیں. لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں بہت تیز دیتے ہیں کہ 4 سن لیں کہ میں نے بھی گالی دی تھی. ٹھیک ہے، یہ 4 آدمی جو سنیں گے نا یہیں پہ بولیں گے، لیکن آپ درود زور سے. ہم لوگ مائک پہ سلام اسی لیے پڑھتے ہیں نا، وجہ کیا کہ دور تک جو پتھر پڑا ہے، جو درخت لگے ہیں، جو بھی ہیں جمادات میں سے روزے محشر کھڑے ہوں گے، مولا یہ تیرے محبوب کا دیوانہ تھا، یہ تیرے محبوب پہ درود پڑھ رہا تھا. تو زور سے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ پتھر بھی گواہی دیں گے. اب آپ کتنوں کو گواہ بنا سکتے ہیں آپ کے اوپر. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال کہ شادی کے موقع پہ کتنے خرچے شریعت نے متعین کیے؟ تو آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا. شریعت نے خالی 3 خرچے بتائے. کتنے خرچے؟ زور سے بولو. آپ سب کو ساتھ دینا پڑے گا. دیکھو میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، بچوں سے بلواتا ہوں. اگر آپ سیکھنے کی نیت سے آئے تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا، اور اگر آپ سیکھنے کی نیت سے نہیں آئے، اپنے حساب سے آئے، تو آپ اپنا میٹر اپنے پاس رکھیں. سمجھ رہے نا؟ میں سکھانے کے لیے آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ استاد صحیح نہیں ملا. ہر کوئی یہی کہے کہ استاد بھی ویسا تھا تو شاگرد بھی نلالے بن کے نکلے. تو نکاح میں کتنے خرچے ہیں؟ آخر تک بولو نا یار. کتنے خرچے؟ 3 خرچے. نام دیکھو. نمبر 1 مہر، نمبر 2 ولیمہ، نمبر 3 اعلان. اب آپ کو بولنا ہے نمبر 1 مہر، نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 3 اعلان. اعلان لوگوں کو بتانا ہے. اعلان. کتنے خرچے شادی میں؟ 3. نمبر 1 بولنا پڑے گا نا یار، آپ سیکھنے کے لیے آئے نا. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اعلان. اب ان کی وضاحت سنیں. ہم لوگ مہر کو اہمیت ذرا بھی نہیں دیتے. کبھی کبھی ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو ڈائریکٹ سوال آتا ہے کہ حضرات
مہر بعد میں ادھار. ساری شرارتیں. یہ ہلدی میں ڈی جے بجوا رہا تھا, لایا تھا 40,000 کا. میری بات سمجھنا, تماشا کر رہا تھا, بارات نکالنے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آیا تھا. اور مہر کی باتیں آئی تو وہاں پہ ایسے ہی بولا جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں بعد میں. نکاح ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا, معلوم ہے, ہم لوگ وہیں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا دیندار ہے, کتنا دنیا دار ہے. ارے جو اپنی بیوی کو مہر نہیں دے سکتا ہے وہ کیا خوشحالی دے گا یار. اکاؤنٹ ایک بار تو کھولنا ہے, ایسے ہی ہے نا. محترمہ کو ایک ہی بار مہر کے نام پہ دینا ہے, اس کے بعد تو لاؤ دو کما کر کے اس کے بعد لے لو. صحیح ہے نا. اس میں بھی لوگ نخرہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پہلا سوال جو کیا تھا وہ مہر کا سوال کیا تھا. سنیں البدایہ والنہایہ کی حدیث پاک, اور البدایہ والنہایہ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد اور سنی کے علاوہ جتنے اینٹک ہیں سب کے یہاں وہ معتبر ہیں. وہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, آقا نے فرمایا علی مہر میں دینے کے لیے کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مہر کی باتیں کچھ نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کیا ہے اس کا. کہا یہ, ارے ابا نے گاڑی بنا کے دی ہے, گھر ابا کا بنایا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ گھر دیکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت سے جب بندہ نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. نمبر 1, اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, کتنی خوبصورت ہے. خود اپنا چہرہ نہیں دیکھتا, صحیح بات ہے کہ نہیں, اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے. بلالی رنگ ہوتا تو کیا بات ہوتی, لیکن بلالی رنگ بھی نہیں. بلالی رنگ اس کا کہ اگرچہ وہ دیکھنے میں کالا لیکن اللہ کی طرف سے اس کے چہرے پہ نور تو ہے, اس کا رنگ بلالی ہوتا ہے. یہاں تو رنگ کچھ اور ہوتا ہے. اور سوال کیا ہوتا ہے, بڑی ہینڈسم خوبصورت چاہیے. لڑکی بھی تو سوال کر سکتی ہے, اماں نہیں کروں گی, ایک دم کالا دکھتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں. اگر لڑکی بول دے تو آنا پہ آ جائیں, کیسے بولی اب تو تیزاب مار دوں. ایسا بھی چل رہا ہے, نوجوان کر رہا ہے. تمہاری طرف سے ڈیمانڈ آیا تو کچھ نہیں, اس نے خالی منع کر دیا, برا مان گئے. جس چیز کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہو سامنے والا بھی تو ریجیکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے کہتے جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. آقا نے فرمایا مسلمان وہی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا پہلے دیکھا جاتا ہے اس کے حسن جمال کو. ارے یار آپ نے خوبصورتی دیکھ کے شادی کی رخصتی کے ٹائم پہ گر گئی, چہرہ خراب. گھر پہنچی گر پڑی, چہرہ خراب. غور کریں آپ, 2-4 دن نکاح میں رہی, کچھ ہو گیا, چہرہ خراب. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے تو خوبصورتی دیکھی تھی نا, اب کیا ہوگا, اب تو رہ گئے آپ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دیکھتے ہیں خاندان, آمدار کی بیٹی ہے کہ خاصدار کی بیٹی ہے. صحیح ہے کہ نہیں. اس میں بھی ہمارے لوگ, ہمارے سے مراد اینٹک سنی, یہ کہیں گے جناب یہاں مجھے جہیز نہیں چاہیے. اور لڑکی کس کی مانگ رہا ہے, آمدار کی. معلوم ہے کروڑوں کی پراپرٹی ہے, جہیز میں کچھ نہیں دے گا, لیکن ابا جیسے ہی جائیں گے قبرستان ویسے بٹوارا ہوگا تو کروڑ روپیہ مل جائے گا. یہ ایسی بات کرتے جا کر کے, کیا نالائقی ہو رہی ہے, غور کرنے کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے, خاندان کو دیکھا جاتا ہے, حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے, کتنا مال لے کر کے آئے گی. آخر میں آقا نے فرمایا دینداری کو دیکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا جمال میں کامیابی نہیں ہے, مال میں کامیابی نہیں ہے, خاندان میں کامیابی نہیں ہے. اگر کامیابی ہے تو دیندار عورت سے شادی کرو, دیندار تمہارے گھر آئے گی, وہ تمہیں بھی خوش رکھے گی, تمہاری نسلوں سے جو سلسلہ چلے گا وہ بھی نیک اور پرہیزگار ہوں گے, نیکیاں وہ کریں گے, قبر میں سکون آپ کو ملے گا, آپ کو سکون ملے گا. تو حضور نے پہلا سوال کیا تھا علی مہر, جبکہ حضرت علی تو حضور کے گھر میں رہتے ہیں, رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس. سن رہے ہیں نا توجہ سے, سن رہے ہیں تو ایک جھاڑو لگاؤ. یہ اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں, ہے نا, کھائیں نہ سنیں. سننے میں فائدہ ہے, کھانے میں نقصان ہے. ہر چیز کھائی نہیں جاتی, صحیح ہے نا. جیسے کتا گولی نہیں کھائی جاتی, نشے کا سامان نہیں کھایا جاتا. ہمارا منہ ہے یار, اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں یار, اس سے کھائیں گے یہ سب چیزیں.
قابل غور بات، مسجد برائی کا اڈا ہے کیا؟ ہاں کیوں؟ وہاں نماز پڑھتے ہو نا تو زبان سے کیا کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر نا، قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو اس سے کھاؤ گے یار، اس سے گالیاں دو گے یار، غور کرنے کی بات ہے یار۔ تو حضور نے فرمایا علی کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے میرے پاس کچھ نہیں سوائے 2 سامان کے، ایک گھوڑا ہے، 2 زرہ ہے۔ زرہ ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، یوں سمجھیں بہت لوگ واسکوٹ نوجوان پہن رہے ہیں نا آج کل، واسکوٹ فیشن کے طور پہ پہن رہے ہیں، اچھی بات ہے پہنے، اللہ تعالیٰ جیسے نکاح کے ٹائم پہ کرتا پیجامے کی توفیق رب نے دی ہے، ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ پیجامہ کرتے والے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، نکاح میں پیجامہ کرتا ہی پہنتے ہیں، سمجھے کہ نہیں جی؟ قابل غور بات۔ تو کہا حضور زرہ ہے، زرہ مطلب وہ واسکوٹ جو لوہے کی ہو، فولادی جیکٹ، آہنی جیکٹ۔ حضور نے فرمایا علی گھوڑا رہنے دو، وہ تمہارے لیے جہاد کا سامان ہے، تم راہ خدا میں جاتے ہو اس میں سوار ہو کر کے، لیکن زرہ کو بیچ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اعلان کیا، اب آقا نے حکم دیا ہے، خریدار تو بہت سارے ہیں لیکن باب السخا عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا سرکار میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، علی جو زرہ بیچنے کے لیے تیار ہیں اس کی قیمت 480 درہم میں دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے 480 درہم لیے اور لینے کے بعد زرہ اٹھا کے عثمان غنی کو دے دی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی نے عرض کیا سرکار علی نے زرہ کو بیچ دیا، میں نے خرید لیا، قیمت دے دی، پیسے کے وہ مالک ہو گئے، زرہ کا میں مالک ہو گیا، اب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ زرہ جو میں نے خریدی ہے تحفے میں علی کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ شادی میں تحفہ جو دیتے ہیں نا تو یہ عثمان غنی کی سنت ہے۔ ارے لگا دو جھاڑ یار، تو عثمان غنی کی سنت ہے، تحفہ دو، تحفہ دو اور اچھا تحفہ دو، اچھا تحفہ دو، تحفہ اچھا دینا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس سے ایک نکتہ اور نکل جائے گا، ایک نکتہ اور بتایا دے رہا ہوں، کیا حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ دیا؟ ایک نکتہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے چکی دی، اور روایت میں بھی یہی آیا، چکی دی، کچھ کپڑے دیے، کچھ برتن مٹی کے دیے، قرآن مقدس کچھ لکھا ہوا تھا اس کو دیا، آقا علیہ السلام نے دیا۔ ارے اگر حضور اپنی بیٹی کو ایک سامان بھی دیتے تو جہیز دینا سنت قرار پاتا، نہیں سمجھے؟ جہیز دینا سنت قرار پاتا کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو دیا، جب سرکار نے دیا تو ہم بھی تو اپنی بیٹی کو دیں گے، یہ آقا کا طریقہ ہوگا، اور جو حضور کا طریقہ ہے اسی کو تو سنت کہا جاتا ہے، اسی کو تو سنت کہا جاتا ہے۔ دماغ میں سوال آیا کہ نہیں؟ پھر مولانا صاحب کیوں بولتے ہیں یار بنا جہیز کی شادی، جہیز ایک لعنت، اور ادھر تو سنت ثابت ہو رہی؟ اس سوال کا جواب کلیئر ہو جائے گا۔ سوال بیٹھ گیا، اگر بیٹھ گیا ہے جواب سننے کے موڈ میں ہے تو ایک جھاڑ اور لگنا چاہیے۔ جواب سنیں اب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم لیے، لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے 400 درہم حضرت علی کے حوالے کیا، کہا یہ مہر کا ہے، یہ مہر کا ہے، ہمارے ہاں دولہا بنے تو یہ جیب خرچ ہے، دوستوں کو کھلانا، سگریٹ چل رہا ہے مکروہ کام ہو رہا ہے، نہ جانے اسپرے لا کر کے مکروہ کام ہو رہا ہے، پٹاخے پھوڑ کر کے مکروہ کام ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، اور تو اور جری پھوڑ رہے وہیں پہ، وہ بھی مکروہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے باپ خرچہ دے رہا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ بولے بیٹا یہ مہر کا لے، دولہے کو مہر کا پیسہ دو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر سنت ہے بولو نا یار، سنی لوگ سنت پہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کیا غیر سنی بولے گا؟ ارے بولو نا یار جی ماشاءاللہ، اور جتنے بار بولیں گے کم سے کم 200-300 جھاڑ تو لگا ہی ڈالو نا، سمجھے نا؟ فائدہ اپنا ہے نا یار، آپ اپنا ایک باغ ہو جائے، جنت میں ایک باغ اپنا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے فارم ہاؤس دنیا میں بہت بناتے ہیں نا، شراب پینے کے لیے، برائیاں کرنے کے لیے، ایک فارم ہاؤس ہم جنت میں بنائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ شراب طہور عطا فرمائے گا، اس فارم ہاؤس کا انتظام کریں آپ جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حضرت علی کو دیے، کہا یہ مہر کا ہے۔
اور 80 درہم حضور نے لے لیا. لینے کے بعد 2 حصے کیے. ایک حصہ آقا علیہ السلام نے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. کہا آپ اس سے خوشبو کا انتظام کرو فاطمہ کے لیے. اور آدھے درہم جو ہے حضرت بلال کو دیا. کہا بلال جاؤ اس سے کچھ برتنوں کا انتظام کرو. آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے پیسہ دلوایا اور جو سامان دیا, چکی دی پیسہ علی سے دلوایا, برتن دیا پیسہ علی سے دلوایا. آقا علیہ السلام نے جو بھی دیا پیسہ علی سے دلوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی ذاتی قیمت, اپنی ذاتی ملکیت سے کچھ عطا فرماتے, لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا قیمت علی سے ادا کروائی, اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا. حضور چاہتے تو کیا نہ دیتے. آقا نے خود فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذھب, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چڑھنے لگے. آقا خود فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جتنے خزانے موجود ہیں سارے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے مجھے عطا فرما دی ہے. حضور چاہتے تو کیا نہیں دیتے, لیکن آقا علیہ السلام نے خالی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیکھا تھا. حضور چاہتے فاطمہ کو دے دیتے. آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے غلیظان فاطمہ جو غریب گھر کی بیٹیاں ہیں, آقا نے ان کا خیال فرمایا تھا کہ امیر تو دے لے گا, غریب کہاں سے دے گا. تو غریب کا حوصلہ میرا مصطفیٰ بڑھا رہا ہے کہ اگر کچھ نہیں دیا خالی دعا دے کر بیٹی کو روانہ کیا تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرے گا, نبی کے طریقے پہ چلے گا. بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. سوال کلیئر ہو گیا. حضور نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا پیسہ کس سے دلوایا, کس سے دلوایا؟ آسان لفظوں میں کہو دولہے سے. کس سے؟ مطلب دولہا دے لڑکی کو. ہمارے یہاں فقیر بن کے آتا ہے کٹورا لے کر کے. کلیئر بات ہے نا بھائی, کٹورا لے کر کے آتا ہے اللہ کے راہ پہ مانگ آ کے. یار مسجد کی پیتری پہ بیٹھ, تیرے تو بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے. میری بات بہت کڑوی, میں بہت کڑوا آدمی ہوں, ایک دم کلیئر بولتا ہوں یار. اور اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو آدمی کی بیماری بتاتا ہے. ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے یار. کیوں؟ آپ دوسرے کے یہاں سے سامان لینے کے لیے تیار, آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے کیا؟ آپ کو شادی نہیں کرنی ہے کیا؟ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ماں ٹینشن میں آ جاتی, باپ ٹینشن میں آتا ہے. کیوں؟ غور کیا کبھی اس بات پر؟ آقا علیہ السلام نے بیٹی کو تو رحمت بنایا, ہم لوگوں نے زحمت بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کس کا کیا تھا؟ پوچھئے یار, بتائیے نا یار, سست ہو گئے آپ لوگ. کس کا سوال کیا؟ پہلا خرچہ کیا؟ اب کتنا مہر ہونا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے. تو کم سے کم کتنا ہو, زیادہ سے زیادہ کتنا ہو مہر کا؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا, مزہ آ رہا ہے نا, لذت مل رہی ہے, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایک بار جنت کے فارم ہاؤس میں ایک جھاڑو لگا دو. جنت کا اپنا فارم ہاؤس, جی جنت کے فارم ہاؤس پہ لگاؤ جی, جہاں شراب طہور ملے, جی جہاں حضور کی رحمت کا ظہور ملے, جہاں اللہ کا جلوہ ملے, محبوب خدا کا کرم ملے, اس جنت میں جھاڑ لگاتے رہو. تو پہلا خرچہ مہر کا. اب زیادہ سے زیادہ کتنا ہو, کم سے کم کتنا ہو؟ پہلے حضور پر مسئلہ کیا تھا, صحابہ کرام بڑے بیچارے غریب رہے, بڑے غریب رہے, غربت کا دور رہا, لیکن ایمان بڑا امیر رہا ہے. صحابہ کا ایمان بڑا امیر رہا. اس پہ ایک واقعہ کل میں ساکری میں سناتے سناتے رہ گیا, میرا جی چاہا کہ پورا سنا دوں اس پہ. ہاں دیکھو, صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن جذبہ کتنا مضبوط ہوتا تھا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چہرے پہ چیچک کے داغ تھے, چہرہ بالکل کالا سیاہ فام ہو چکا تھا,
بدن پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، چپل بھی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا۔ جب سونا ہوتا مسجد نبی میں چلے جاتے، آقا سے اجازت لے کے مسجد ہی میں سو جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی لکڑیاں جاتے جنگل سے کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے، کچھ مل جاتا تو خرید کے اس کو کھا لیتے، نہیں کچھ ملتا تو آقا کے دربار میں چلے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اور آقا کا دربار وہ دربار ہے، ارے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کی بارگاہ میں جب کوئی آیا حضور نے خود عطا فرمایا۔ حضرت خبیب ایک دن آقا کی بارگاہ میں، کوئی صحابی ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، معلوم اکیلے رہتے، لیکن کوئی بیٹھے نہ بیٹھے غمخوار امت تو بیٹھ رہا ہے، آقا تو بیٹھ رہے، حوصلہ بڑھانے کے لیے حضور بیٹھ جاتے۔ ایک دن آتے خبیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری بھی شادی ہو جائے، میری بھی شادی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام سے کہا دعا فرمائے، آقا فرماتے اللہ نے چاہا تو انتظام ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کی نظریں بہت کچھ دیکھتی ہیں، جو کوئی نہیں دیکھتا وہ میرا نبی دیکھتا ہے۔ ارے مدینے میں مسجد نبی میں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھتا ہے، مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبی میں جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے، ارے مسجد نبی میں بیٹھ کر جہنم میں کیا گر رہا ہے آقا اس کی بھی آواز سن لیتے ہیں، اور حدیثیں موجود ہے، کوئی آئے گا تو فٹاک سے حدیث پیش کر دی جائے گی، اور سب پہ بخاری اور مسلم کے حوالے ہوں گے، متفق علیہ حوالے زیادہ تر چلیں گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود، حضور نے فرمایا انتظام ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ حضرت خبیب چلے گئے، پاؤں میں چپل بھی نہیں، بدن پہ کپڑے بھی نہیں، چلے گئے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے سرکار میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی، دعا فرما دے رشتے کا انتظام ہو جائے، رشتے کا انتظام ہو جائے۔ جیسے ہی وہ گئے حضور مسکرانے لگے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا نے مسکرا دیا، خبیب کو بلا لیا، کہا خبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر میں اپنے رشتے کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و حال ہے، پیغام لے کر کے جاتے ہیں تو دولہا نہیں جاتا، سب جاتے ہیں، باپ بھی جا کے لڑکی کو دیکھتا ہے۔ کیا لڑکے کے باپ کو لڑکی کا دیکھنا جائز ہے؟ کیا لڑکے کے بھائی کو لڑکی کا دیکھنا جائز ہے؟ کیا لڑکے کے بہنوئی کا لڑکی کو دیکھنا جائز ہے؟ کیا ایسے ہی لڑکیوں کی نمائش کی جاتی ہے اسلام کے اندر؟ جس دولہے کو آقا نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی وہ دولہا نہیں دیکھتا ہے، باقی سب دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا حرام۔ معلوم حدیث سنا دیتا ہوں، دولہے کو دیکھنا جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، بار بار نہیں، ایک نظر بس۔ بار بار بات کرنا بھی جائز نہیں۔ بہت شادی سے لگنے کے بعد بڑی باتیں کرتے ہو نا، اگر کوئی آپ کی بہن سے بات کرے گا تو کیسا لگے گا یار؟ کوئی آپ کی بیٹی سے بات کرے گا کیسا لگے گا یار؟ بات خوب کر لے، اس کے بعد نکاح سے منع کر دے، نہیں کروں گا شادی، ساری عزت تو نیلام ہو گئی۔ یہ کون سی بات بنا لی آپ نے یار؟ اگر اجازت ہوتی تو حضور سے زیادہ رحم دل اللہ کی مخلوق میں کوئی ہوا ہی نہیں، حضور ضرور اجازت دیتے۔ دیکھو آقا کی بارگاہ میں مشکات کتاب النکاح کی حدیث پاک، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے میرا نکاح کا معاملہ فائنل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا جس سے تمہارا فائنل ہوا نکاح کا معاملہ یہ بتاؤ کیا تم نے اس سے دیکھا؟ کہا نہیں، گھر والوں نے دیکھا۔ آقا نے فرمایا نہیں، دیکھ لیتے، انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ تو حضور نے دولہے کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، بڑی گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، دور سے دولہے کو دکھا دیا جائے، خلوت میں نہیں جیسے ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ لڑکی لڑکا اکیلے میں کر لو۔ ابے حرام ہے، وہ حرام کام کر رہے ہو اور اچھے کام کی بنیاد اس پہ رکھ رہے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ترقی ہو جائے گی، سمجھتے ہو کہ نکاح جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ جس چیز کی بنیاد حرام پر ہوگی اس سے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اتنا یاد رکھے پیارے۔ تو دور سے دکھا دے، جیسے لڑکی دور ہے، دور سے لڑکا دیکھ لے اس کو۔ یہ آقا علیہ السلام نے اجازت دی، لیکن لڑکے کا باپ دیکھے اجازت نہیں، لڑکے کا بھائی دیکھے اجازت نہیں، لڑکے کا بہنوئی دیکھے اس کی اجازت نہیں، دیگر رشتہ دار دیکھے اجازت نہیں، لڑکے کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت سرکار نے دی ہے۔ اور میرا نبی تو حرام کو بھی حلال فرما دیتا ہے۔ ارے زور سے ہو یار، بہت سست ہو کے بولتے ہیں جی۔ تو اجازت آقا نے دی ہے۔ بات یہ چل رہی کہ مہر کتنا ہوگا، زیادہ سے کم سے کم؟ تو پہلے ہاں حضرت خبیب کی بات جی،
تو کہا حضور نے فرمایا پیغام لے کر کے جاؤ. اب وہ دیکھو دولہے خود ہی پیغام لے کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کے شرم نہیں آتی, بڑا شوق چل رہا ہے نکاح کا. ارے یار یہ کون سی بات ہو گئی یار, نکاح کرنا کبھی فرض ہے. مسئلہ کیا ہے, وقت کتنا لپیٹوں میں, بہت بڑی بات ہے یار. کتنی نکاح پر اگر گفتگو ہونا تو قسم خدا کو بتا پوری رات کم پڑ جائے. نکاح کرنا کبھی فرض ہے, موضوع سے روک دے رہا ہوں, فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. ہم لوگ سمجھتے خالی نکاح کرنا سنت, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا کبھی کبھی فرض بھی ہے. کیا صورت ہے معلوم؟ لڑکے کو یقین سے معلوم ہے نکاح نہیں کروں گا تو گناہ کر ڈالوں. گناہ سمجھ رہے ہو آپ؟ یقین سے معلوم ہو, 100% یقین ہو کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو زنا ہو جائے گا, بدکاری ہو جائے گی. تو اب زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے. لڑکا پڑھے تو آپ برا مانتے ہو کیا؟ نکاح کرنا فرض ہے. اگر کرنے جا رہا ہے تو کیوں ہنگامہ کر رہے ہو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آدمی کا پیٹ بڑا ہے, ایک روٹی میں پیٹ بھر جائے تو کافی ہے, ورنہ 2 روٹیاں کھاتا ہے. ایسے ہی آدمی اپنی کیفیت دیکھے. اگر ایسا ہے کہ ایک خاتون پر وہ جو ہے برائی سے بچ جاتا ہے تو ایک سے نکاح کرے. اگر اس کو معلوم ہے ایک سے نکاح پر کام نہیں ہو رہا اور بھی برائی کا دروازہ کھلے گا تو دوسری سے نکاح کرنا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ گناہ سے بچنے کے لیے یا 100% یقین ہے تو نکاح کرنا کیا ہے؟ بولیے نا یار. اور 100% یقین نہ ہو, خالی ظن غالب ہو, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں 75%, 75%. اتنا خالی ہے کہ نکاح نہیں کریں گے تو برائی کا دروازہ کھل جائے گا, ہے نا. الٹی سیدھی چیٹنگ کریں گے, حرکتیں الٹی سیدھی کریں گے, ہیں تو نکاح کرنا واجب ہے. جیسے وطر کی نماز پڑھنا واجب, عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا واجب, ویسے نکاح کرنا واجب. اور اگر یہ صورت نہیں, بالکل لیول, نکاح کرو تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, نہ کرو تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, گناہ ہونا نہیں, تو سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی جو کیفیت تھی یہی کیفیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے محفوظ بنایا, معصوم بنایا. گناہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں, آقا علیہ السلام دونوں سے محفوظ. کہا پہلی وجہ کیا؟ کہا ایک باہر سے حملہ ہوتا ہے, ایک اندر سے حملہ. کہا باہر سے کون کرتا ہے؟ کہا ابلیس. کہا ابلیس کا معاملہ کیا؟ کہا آقا پیدا ہوئے آیا تھا سرکار کو بہکانے کے لیے, جبریل نے ماری لاہ, جبل ابو قبیس پہ جا کے گرا, جبل ابو قبیس پہ جا کے گرا. دوسرے موقع پہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جب ابلیس کو مردود بارگاہ کیا گیا, جنت سے نکالا گیا, تو کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے, مہلت دے کہ تیرے بندوں کو میں بہکا لوں, آدم علیہ السلام کا بدلہ آدم کی اولاد سے لے لوں. اللہ نے فرمایا جو میرے مخلص پسندیدہ بندے ہیں اس پر تیرا بس نہیں چلے گا. ارے سارے پسندیدہ پہ نہیں چلے گا. اب یہاں پہ سوچو میرا نبی کتنا پسندیدہ ہے, ارے کتنا پسندیدہ ہے, آسمان کی طرف دیکھے قبلہ بدل جاتا ہے. آگے جبرائیل کا سرکار آپ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے, سب سے افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا عرب کو دیکھا, پوری دنیا کو دیکھا, عرب والے افضل عرب والوں میں دیکھا, قریش افضل قریش میں دیکھا, ہاشم افضل اور ہاشمیوں میں دیکھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تو بریلی کے تاجدار نے کہا یہی بولے سدھرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدا. تو چیدہ بندوں پر شیطان کا باس, جو اللہ کے پسندیدہ ہیں ان پر شیطان کا باس نہیں چلتا. قرآن کا وعدہ سچا وعدہ, کاٹی کے باہر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا, اندر سے تو ایک ہے, اندر سے ہے. عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان. فرشتہ اس کو ملہم کہا جاتا ہے, شیطان کو حمزاد اور قرین کہا جاتا ہے. نیک آدمی قبر میں لیٹا ہے, آ گیا ہے کے اوپر شیطان اور کہتا ہے میں فولا ہوں. سواری آتی کہ نہیں؟ بولے میں فولا ہوں, فولا صاحب تو قبر میں آرام کر رہے ہیں, یہ فولا ٹہل رہے. کہا وہی شیطان ٹہلا رہا ہے, حمزاد ٹہلا رہا, وہ حمزاد آگے پریشان کرتا ہے. آقا نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, مسلم کی حدیث ہے پاک, عبداللہ ابن مسعود راوی, مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. جھٹ سے صحابہ نے سوال کیا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ بھی تو پیدا ہوئے. سوال دیکھو,
آپ بھی تو پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوتا تو شیطان تو آپ کے ساتھ بھی تو آیا۔ آقا فرماتے نام ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن کیا ہوا؟ تمہارا شیطان تم پر حاوی، تمہارا شیطان لوگوں کا شیطان لوگوں پر حاوی۔ آقا فرماتے ولیکن اللہ اعاننی فاسلم فلا یامر الا بخیر۔ آقا نے فرمایا تمہارا شیطان تو برحاوی، ہمارے ساتھ جو پیدا ہوا اللہ نے مدد فرمائی، وہ شیطان مجھ پر ایمان لا چکا ہے۔ شیطان جو سرکار کے ساتھ پیدا ہوا وہ بھی ایمان لایا۔ آقا فرماتے ہمیشہ بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ کہا شیطان گناہ دو وجہ سے ہوتے، باہر کے حملے سے، اندر کے حملے سے، اور آقا دونوں سے محفوظ۔ کہا معاملہ ایک دم سچویشن ایک دم زبردست درمیانی آ گئی، اور جب درمیانی حالت آ جائے تب آقا نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اگر آیا تو فارم ہاؤس پہ ایک اور جھاڑ ہونا چاہیے۔ بہت سیلو بولے یار، ہاں مسائل بار اور بول دو یار۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے نا ایک دم؟ ہاں جی۔ تو نکاح کرنا کبھی کیا ہے؟ کل آپ سوچتے رہنا مولانا کون کون سی باتیں بتائے تھے، اور میں تو کہوں گا بعد میں بیٹھ کے تبصرہ بھی کرنا، بہت کمنٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے پہ، تو اس پہ بھی کرنا کہ کیا کیا سیکھنے کو ملا، ہم کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ نکاح کرنا کبھی کبھی کیا ہے؟ فرض، بولو نا کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہے؟ واجب، کبھی کبھی کیا ہے؟ عام طور سے کیا ہے؟ سنت، اور کبھی کبھی مکروہ بھی ہے۔ مکروہ والی صورت نہیں بتاؤں گا میں، کبھی کبھی حرام بھی اور جرم بھی کہا گیا ہے، وہ نہیں بتاؤں گا، عام طور سے باتیں نہیں پائی جاتی۔ کہو تو بتا دوں کیا؟ معلوم ہے فقیر چند ہے، کھلا نہیں پائے گا لڑکی کو، سمجھے کہ نہیں؟ فقیر چند ہے، کھلا نہیں پائے گا، خود تو اپنا پیٹ پال نہیں پاتا، لڑکی کو کیا کھلائے گا؟ کہا نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کہ خود بھوکا مر رہا اس کو بھی بھوکا رکھے گا۔ اور کہا حرام کب؟ کہا ایک حق ہوتا ہے، ایک حق سمجھ لینا، بہت لطیف اشارہ ہے، صرف شوہر ہی بیوی کا حق وہ ادا کرتا ہے، دوسرا نہیں۔ کچھ سمجھے کہ نہیں آپ؟ ایک ایسا حق ہے جس کو شوہر ہی صرف حق ادا کرتا ہے، دوسرا نہیں۔ معلوم ہے وہ ادا نہیں کر پاؤں گا، اس قابل نہیں ہوں کہ عورت کے پاس جا پاؤں، تو نکاح کرنا حرام ہے اور جرم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو ایک جھاڑ اور ہونا چاہیے نا، ماشاءاللہ۔ تو حضرت خبیب کو حضور نے بھیجا، جاؤ۔ کہا سرکار میں جاؤں اکیلے؟ آقا نے فرمایا جاؤ، میرا جا کے سلام کہنا۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ جسے سرکار سلام کہتے ہو۔ کہا میرا سلام کہنا۔ خبیب گئے، جانے کے بعد ان سے کہا کہ آقا علیہ السلام نے تم کو سلام کہا؟ انہوں نے کہا، جواب دیا، خوش ہو گئے۔ کہا اور کوئی کام ہے؟ ڈرتے ڈرتے آتے خبیب کیسے بولے، چہرہ بھی چچک کے داغ ہیں، کالے ہیں، بدن پہ پھٹا پرانا کپڑا ہے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ایک دم ان کے حساب میں ہوا، اسٹیٹس ان کا بلند۔ آقا علیہ السلام نے بھیجا، سلام کہلا دیا۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے آیا ہوں۔ کان کھڑے ہو گئے، ارے کوئی بیٹھنا ان کے پاس پسند نہیں کرتا، میں اپنی بیٹی دے دوں گا، بیٹی دے دوں ان کے پاس، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کیا پہنائے گا یہ؟ پہننے کے لیے چپل نہیں، کیا پہنائے گا یہ؟ کھانے کے لیے انتظام نہیں ہوتا، کیا کھلائے گا یہ؟ یہاں پہ ذرا دیکھو کچھ نہیں ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم ہے یہ رشک بننے والا ہے، لوگ اس پہ رشک کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ یہیں پہ بیٹھو، میں اندر جا کر اپنی محترمہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ ہم محترمہ جانتے ہی ہو، محترمہ ہمارے یہاں عورتیں سے آدمی مشورہ کرتا ہے نا، عورتیں اچھا مشورہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ سے مشورہ کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ ماں خدیجہ سے۔ مشورہ کرنا بھی چاہیے، لیکن غلط مشورہ رہے تو وہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ماں باپ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، دونوں کے حق ہیں۔ لڑکا جب شادی ہو جاتی ہے تو بولتا ہے کہ اب میں کما کے کھلاؤں، محترمہ آتی ہے ہم پکا کے کھلائیں، روز تمہارے ابا کو کھلانا پڑتا ہے، تمہاری اماں کو پکا کے کھلانا پڑتا ہے۔ آؤ آقا سے پوچھو، یہ کھلانا کوئی معمولی کھلانا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو تو کما کے لاتا ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، جتنے لقمے گھر والے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ماں باپ جتنا کھائیں گے صدقے کا ثواب۔ کہا محترمہ پکا رہی ہیں انگلیاں، سردیوں میں حالت خراب ہے، آٹا گوند گوند کے کہا محترمہ آپ نے جو پکایا ہے نا، جتنے لوگ کھاتے رہیں گے ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
مسجد بنانا صدقہ، روزہ رکھنا صدقہ، نماز پڑھنا صدقہ، ابا پہ خرچ کرو، اماں پہ خرچ کرو صدقہ، اپنے ساس سسر کو پکا کے کھلاؤ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ۔ آقا علیہ السلام نے ذہن دیا۔ جی کہا محترمہ سے مشورہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے مشورہ کر کے آؤ۔ گئے اندر، محترمہ نے سنا تو پارا 7ویں آسمان پہ، کچھ سمجھتا تم کو؟ بدن پہ کپڑے ہیں، پاؤں میں چپل ہے، دیکھو ان کا چہرہ کیسا ہے، کھانے کے لیے کچھ رہتا نہیں، گھر بھی نہیں، مسجد نبی میں رہتے، کہاں رکھیں گے؟ بات بڑھ گئی، بات بڑھ گئی۔ ادھر آتے خبیب سن رہے ہیں، ادھر لڑکی سن رہی ہے، بات بڑھ گئی، میاں بیوی میں بات بڑھتی گئی۔ حضرت خبیب نے سنا، مایوس ہو گئے، گھر سے نکل گئے، نکل کے مسجد نبوی کی طرف مایوس ہو کر جانے لگے۔ لڑکی سنتی ہے کہ حضور نے بھیجا ہے پیغام، تو اپنے ماں باپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ کون پیغام لے کر آیا اور کس کے لیے آیا یہ مت دیکھو، جاؤ فوراً ہاں کر دو، اس لیے کہ پیغام بھجوانے والا وہ ہے جس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج بھی چلا آتا ہے، ڈوبا سورج چلا آتا ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئے اللہ خوب نوازے گا۔ کیا بیٹی ہیں یار، ایسی بیٹیاں، لوگ ٹینشن میں رہتے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت بیٹی پیدا ہوئی، مایوس ہو کے بولتے ہیں۔ بیٹی سے لوگ ٹینشن کیوں لیتے؟ 2 وجہ میں اس پہ غور کرتا ہوں۔ تو پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹیاں بھی ان کو سمجھنا چاہیے باپ کی عزت ہے، کچھ ماں کی عزت ہے، بھائیوں کی شان ہے، بڑی ہوتی ہیں تو یہ ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہے نا، لوگ اس سے ٹینشن لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور نوجوان بھی غور کریں، منڈی مت ہلائیں، آپ بھی غور کریں کہ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں دخل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دخل ہوتا ہے۔ دوسرے کی لڑکی کی طرف دیکھنے سے پہلے اپنی بہن کی طرف دیکھ لینا، دوسرے کی بیٹی کو دیکھنے سے پہلے اپنی بیٹی کی طرف تو سوچ لینا، آپ کی شادی ہوگی، بیٹیاں ہوگی، تب کیا کرو گے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جی تو پہلا معاملہ یہ۔ دوسرا معاملہ، شادی میں ہم لوگ اتنا بوجھ ڈال دیے لڑکی والوں کے اوپر، ایسا لگتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی اس کو سزا مل گئی ہے۔ اتنا تو وہاں بھی جیل والے بھی سزا نہیں دیتے جو ہم لوگوں نے ڈال رکھا ہے، کھانا نہ کھلائے خالی دیکھو ہنگامہ کر دیں گے۔ تری کم ہو گئی، مانڈا کچے رہ گئے، ابے یہ مت دیکھو کچے رہ گئے، تری کم رہ گئی، کب سے اس نے انتظام کیا اتنے کھانے کے لیے؟ دیکھو نا، لڑکی جب سے پیدا ہوئی تو تب سے روز رکھ رہا تھا گلک میں، 100 ڈالتا، 50 ڈالتا، اب جا کے 50 60 17 سالوں کے بعد کھانے کا انتظام کیا، اور تم جا کے 1 منٹ میں ایپ نکال لے یار۔ تمہارے یہاں کا کھانا خراب ہو گیا تو گھر والے کی کیا غلطی ہے؟ بارشی نے غلطی کی ہے نا، گھر والے کیا غلطی ہے؟ بیچارہ وہ تو اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا آپ کے سامنے، کیا غلطی ہے اس کی؟ لیکن نہیں، ایپ نکالو، ایسا لگتا ہے ان کا کھانا منو سلوائے آسمان سے اترا ہے۔ ایسا نہیں ہے پیارے، لڑکی والے کا حوصلہ بڑھاؤ، اس بوڑھے بیچارے سے پوچھو لڑکی کو ودا کرنا کتنا زبردست کام ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی بیٹی کو ودا نہیں کر پاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ بیٹی کو دوسرے کے حوالے کیا ہے، نوجوان لات مار کے اس کو ڈنڈے سے مارتا، کبھی سوچا ہے کہ اس کے باپ نے کتنے ارمان سے پالا؟ ذرا تصور کرو، آپ بھی اپنی بیٹی کے بڑے ناز بڑے نخرے اٹھاتے ہیں، آپ کی بیٹی بھی جائے گی دوسرے کے ہاں، تو بیٹی نے کہا جاؤ جلدی پیغام دو، یہ مت دیکھو کہ وہ کون لایا، یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے۔ باپ کے دماغ میں بات آئی، صحابی ہے نا، فوراً گھنٹی بجی، محترمہ کو چھوڑا، نکل پڑے کہ سرکار کو کہیں جا کر میری بات نہ بتا دیں کہ میں نے کیا کہا، میرے گھر میں کیا بات ہوئی۔ بھاگ کر کے گئے آقا کی بارگاہ میں، کیا دیکھتے ظہر کی اذان ہو چکی ہے، سب لوگ وضو کرنے کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، خبیب ایک کنارے جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے اور حضور مصلی پہ ہیں، ایک دم خوش ہو گئے کہ اب تو سرکار سے نہیں بتایا ہوگا، نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہوئے، آقا کی بارگاہ میں گئے، دستبوسی کی، کیا کہا سرکار آپ نے خبیب کا جو رشتہ بھیجا، میری بیٹی نے اور میں نے، میرے گھر والوں نے اس رشتے کو پسند کر لیا ہے۔ ہم ہاں بولتے ہیں، جمعہ کے دن آپ لے کر کے آ جائیں نکاح ہو جائے، جمعہ کے دن لے کے آ جائیں نکاح ہو جائے، بارات نہیں اتنے درجن بھر لے کے آ جاؤ کہ اتنا کھانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بارات کا ٹھیکہ لڑکی والے نے لے رکھا ہے کیا ہیں؟ آپ کے براتیاں اپنے گھر میں کھلاؤ نا، کیوں نہیں کھلاتے ہو اپنے گھر میں؟ لڑکی والا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ لیکن ہمارے یہاں کا معاشرہ بڑا عجیب ہے یار، مہمان ان کے کھلائے لڑکی والا، ہر گھر کا مسئلہ بتا رہا ہوں ہاں،
بڑی حیرانی کی بات ہے، کیا یار اتنا ہی شوق چررایا ہے مہمانوں کو بلانے کا تو بلاؤ، اپنے پاس کھلاؤ۔ اب کھلانے کا طریقہ بتا دے رہا ہوں، سنو۔ ولیمہ سنت ہے نا، دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں میں باتوں میں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا خرچ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب اس پہ روشنی نہیں پڑی، ضمناً بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، کتنا بتاؤں یار، کہاں سے سمیٹ کے لاؤں، کتنی باتیں بتائی جائیں، ابھی رخصتی الگ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ولیمہ، آقا نے فرمایا پہلے دن کا ولیمہ حق، دوسرے دن کا ولیمہ سنت، تیسرے دن کا دکھاوا۔ میں غور کرنے لگا، یا اللہ پہلے دن کا حق کیسے ہے؟ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا، لڑکا جو ہے نا بہت دوستوں کو بلاتا ہے، اس کے ابا بہت دوستوں کو بلاتے ہیں، کہا بہت دیر کو بلاتے ہیں، کہا دوپہر میں نکاح ہو جائے، لڑکی کو لے کے جائیں، لڑکی لڑکا اکیلے خلوت میں تنہائی میں مل لے وے، ملنے کے بعد دوپہر میں کھانا کھلایا جائے، لڑکی والے کو کھانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے والا ولیمہ کرے، ایسے نکاح ہو، لڑکی کو لائے، خلوت میں تنہائی میں ملاقات ہو جائے، اور اس کے بعد دوپہر میں کھانا ہو جائے یا شام میں کھانا ہو جائے۔ یہ پہلے دن ہوا، ملاقات بھی ہو گئی، ملاقات کی خوشی میں کھانا ہو رہا ہے، ولیمہ بھی ہو رہا ہے، پہلے دن ہو رہا ہے، لڑکی والوں کا کھانا بھی بچ رہا ہے، اس طریقے کی آقا کی سنت پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ سمجھا نا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اگر پہلے دن نہیں کر پائے تو کہا نکاح میں بڑا الجھ گیا تھا، کہا دوسرے دن کر لے، تو یہ ولیمہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آؤ جمعہ کے، حضور سے کہا کہ جمعہ کے دن آ جائیں نکاح کے لیے۔ اب خبیب خوش تو ہو گئے، لیکن اب فکر ستانے لگی، مہر دینا پڑے گا، رہنے کے لیے گھر بھی انتظام کرنا پڑے گا، جوڑے کا انتظام کرنا پڑے گا، خوشبو کا انتظام کرنا پڑے گا۔ پہلے لڑکیوں کو خوشبو والی لگائی جاتی تھی، دولہے کے لیے خاص اسپیشل۔ لڑکیاں آج کے دور میں بنتی سنورتی ہیں نا، دعوت میں جانے کے لیے، اجنبیوں کے لیے، شوہر کے لیے تو وہی میلا کچیلا کپڑا، وہی میلا کچیلا کپڑا۔ غور کرنے کی بات ہے، شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دولہے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ اجنبی کے لیے کس نے کہہ دیا؟ فتنے کا دروازہ تو آپ کھول نہیں نا۔ نمائش کرنا ہے تو شوہر سے کرو نمائش، شوہر بھی آپ کے پلو سے بنا رہے گا، نظریں بھٹکیں گی نہیں اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار کپڑا بھی دینا ہے، خوشبو کا انتظام۔ معلوم خوشبو کی کیا بات ہے؟ ایک موقع پہ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، خوشبو نہیں ہے، آپ انتظام فرما دیں، خوشبو نہیں انتظام فرما دیں۔ آقا نے فرمایا قارورہ لائی ہو، شیشی لائی ہو، باٹل لائی ہو، باٹل۔ انہوں نے چھوٹی سی شیشی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، آقا علیہ السلام نے پیشانی پہ انگوٹھا لگایا، پسینہ تھا، حضور نے نکال کے شیشی میں بھر دیا، بند کر کے دے دیا، کہا لے کے جاؤ۔ جب بریلی کے تاجدار نے کہا تو برجستہ کہا اور یوں کہا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر شاہد الحلفون۔ یہ آقا کے پسینے کا معاملہ۔ کہا سرکار اب تو انتظام کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں ٹینشن لیتے ہو، چلے جاؤ میرے عثمان غنی کے پاس۔ اور زور سے بولا یار، چلے جاؤ عثمان غنی کے پاس۔ گئے عثمان غنی کے پاس، کہا حضور نے کہا پیغام بھیجا، سلام بھیجا۔ کہا ٹھیک ہے آتے ہیں۔ عثمان غنی نے اپنی سخاوت کا دریا جو ہے جاری فرمایا، آپ نے عطا فرمائے کچھ درہم، لے کر کے چل پڑے بازار کی طرف کہ جوڑا خریدا جائے لڑکی کا، مہر وغیرہ کا انتظام کیا جائے، سب انتظام لے کے چل پڑے۔ دیکھا کہ کچھ صحابی گھوڑے پہ سوار، ہتھیار بند، سامان حرب و ضرب سے تیار کہیں جا رہے ہیں۔ جب جاتے وہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا علیہ السلام نے جہاد کا حکم دے دیا۔ کہا جہاد کا حکم دے دیا اور میں شادی کی تیاری کروں؟ لوگ جائے گا آقا علیہ السلام کے نام پر، حضور کی عزت و ناموس کے واسطے، اسلام کے واسطے جا کر کے مقابلہ کرے اور میں شادیوں کا انتظام کروں؟ حضرت خبیب نے کہا بازار تو میں جا رہا ہوں، اب جانے کے بعد وہاں سے گھوڑا خریدا جائے گا، تلوار خریدی جائے گی اور زرہ خریدی جائے گی۔ آپ نے خریدا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، مقابلے کے لیے چل پڑے۔ کفار پر حملہ کیا، چاروں طرف سے گھیر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تنہا تھے، وہیں سے یا رسول اللہ پکار رہے تھے مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا میرا خبیب مصیبت میں ہے، جا کر کے دیکھو وہ مجھے بلا رہا ہے، شہید ہو گئے۔ جب گئے لے کر کے آئے تو جنازہ قبر میں جب اتارا جانے لگا تو چاروں طرف سے آقا علیہ السلام انگوٹھے کے بل چل رہے تھے۔ کس کے بل؟ انگوٹھے کے بل۔ صحابہ کرام نے دیکھا سرکار کیا بات ہے، سارے صحابی رو رہے، جو بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے ساتویں جنازے میں سب شامل ہیں۔ آقا انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دفنایا سب رو رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں۔ یہ شان ہے۔ تو شادی میں پہلا خرچہ کیا ہے؟ بولو نا، کائے کا؟ میں دوسرا خرچہ ولیمہ کا، تیسرا خرچہ اعلان۔ فالتو اور ادھر ادھر کے جو خرچے یہ اپنی طرف سے ہم لوگوں نے بنا رکھے۔ مہر کم سے کم کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، تفصیل میں نہ جاتے ہو مختصراً، مہر کم سے کم کتنا ہوگا؟ آقا نے فرمایا 10 درہم۔ 10 درہم کتنا ہوتا ہے معلوم؟ آج کے زمانے میں 30 گرام 618 ملی گرام چاندی۔ کتنا؟ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، تقریباً 1.25 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کم سے کم اتنا مہر ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ معجم صغیر کی حدیث پاک ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا مہر؟ تو زیادہ سے زیادہ شوہر جتنا چاہے مہر میں دے دے، لاکھوں دے سکتا ہے، کروڑوں دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے دے۔ صحابہ کرام نے تو کھجوروں کا باغ مہر میں دیا۔ یہ صحابی ہیں ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ ان کی آواز بڑی بلند تھی، بہت تیز بات کرتے تھے، بہت تیز بات کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو یہ روتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئے۔ بخاری کی حدیث ہے، گھر میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کے لیے سعد کو بھیجا، کہا جا کر کے بلا کر کے لاؤ، معاملہ کیا ہے پہچان۔ گئے اور جانے کے بعد دیکھا، کہا کہ سعد تم کو حضور یاد کر رہے ہیں، تم گھر میں بیٹھو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا میں تو جہنمی ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں بہت تیز تیز باتیں کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا سعد جاؤ، اور جانے کے بعد ثابت سے کہو تم کو اللہ نے جہنمی نہیں بلکہ جنتی بنا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا آؤ۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے نکاح میں کھجوروں کا باغ اپنی بیوی کو دیا۔ تو جتنا طاقت ہے آپ دو، اور کم سے کم مہر کتنا ہوگا؟ 1.25 تولہ۔ آسان سے لفظ یاد رکھو، کتنا؟ 1.25 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت۔ ٹھیک ہے۔ اب ولیمہ، ہمارا ولیمہ تو بہت شاندار ہوتا ہے نا۔ حضور کا ولیمہ کیسے ہوا؟ حضور نے شادی کی نا، ہم تو کئی شادی کرتے ہیں نا، ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کتنی شادیاں؟ ہمیں پھر بھی جھاڑ نہیں لگا ہمارے ہاں جی، 11 شادیاں کی۔ ولیمہ دیکھو، ولیمہ بخاری شریف کی حدیث پاک، ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، کچھ مسئلہ ہے کیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا، سفر میں تھے، راستے میں تھے، آقا علیہ السلام راستے میں تھے، نکاح فرمایا، نکاح ہو گیا۔ پہلے دن ولیمہ ہو رہا، دیکھو کیسے ولیمہ ہو رہا۔ نکاح ہوا، خیمے میں آتے صفیہ کو لے کر کے گئے، آقا علیہ السلام نے ملاقات کی، باہر نکلے، فرمایا دسترخوان بچھا دو، باراتیوں کے کھلانے کا انتظام ہو رہا ہے اور ولیمہ بھی ہو رہا۔ آقا نے فرمایا دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھایا گیا۔ صحابہ سے فرمایا تمہارے جو توشے دان میں، آسان لفظوں میں ٹیفن، کہا ٹیفن میں جس کے جو ہے توشے دان میں جو ہے وہ پیش کر دے، رکھ دے ہوئے۔ ہماری ٹیفن تھوڑے نہیں تھی کہ اس کے اندر مرغ مسلم ہوتا، اگر سبزی بھاجی ہوتی اٹھا کے پھینک دیتے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال۔ وہ صحابہ کرام نے سکی سکی روٹی پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مل دیا، ایک دم ملائم ملائم، چھوٹی چھوٹی باریک باریک روٹیاں کر دی۔ آقا نے فرمایا کہ اس میں گھی ڈال دو، گھی ڈالا گیا۔ آقا نے فرمایا میٹھا کرنے کے لیے کھجور ڈال دو، کھجوروں کو ڈالا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ولیمے میں جو کھانا کھلایا، وہ کھانا وہ تھا جس کو مالیدہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے ولیمے میں مالیدہ کھلایا، ہم کو تو خود فرمایا آقا نے ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے، کہا ہم کو تو حکم دے دیا لیکن خود اپنا کھانا ایسا کیوں؟ کہا امیروں کو ذہن دیا طاقت ہے تو بکرے کو ذبح کرو، کھلاؤ لوگوں کو، طاقت نہ ہو تو قرض مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سوکھی روٹی ہے اسی کو کھلاؤ، اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ حالات فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ارے زور سے بولے یار جی۔ تو پہلا خرچہ کس کا؟ کس کا؟ مہر۔ دوسرا خرچہ ولیمہ۔ تیسرا خرچہ دیکھو اعلان۔ اعلان آقا نے فرمایا اعلان کرے، یہ تو اعلان ہی ہے نا، 4 آدمی کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، کل نکاح ہوگا، معلوم ہوگا کہ نہیں ہو گیا۔ اس سے بہتر اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ آقا کی حدیثیں سنا سنا کے اعلان کیا جائے؟ اس سے بہتر اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار کے فرامین سنائے جائیں؟ اس سے بہتر اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنا دین سیکھ رہا ہے؟ ورنہ تو لوگ اپنی عزت کو دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے، جا ٹھمکے لگا جا کے، ایسے ہی ہے نا،
ایسا ہی ہے نا، دیکھو خدا کی قسم ہم لوگ خود دیکھتے ہیں یار، نکلو دیکھو وہاں بازو میں چالو شرم آتی ہے یار کہ مولانا کیسے گزریں گے، اور کبھی تو بارات آتی ہے تو وہ بھی ناچتے ہوئے آتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کون ہے، بیچ والا ہے کہ ادھر والا ہے ادھر، کیا ہے معلوم نہیں، بڑا ڈانس کرنے کا شوق چرایا ہے، جہنم میں ڈانس کرتے ہوئے اٹھا کے ڈالا جائے گا، آگ برداشت کر لیں گے اس کی۔ ڈی جے بناتے باقاعدہ، ڈی جے بجاتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں، لے اپنی عزت کو خود سے نیلام کر رہے ہیں، کیا بھائی آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو دلالی کرتا ہے، آپ بھی تو دلالی کرنے کے لیے بھیجے ہو، کیا فرق ہے؟ آپ ہی بتائیے، فرق ہے؟ عزت نیلام ہو رہی ہے، نوجوان تو کہے گا نہیں مجھے تو مزہ آ رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی آئے گی، آپ کی بہن بھی آئے گی، کبھی ایسا بھی اتفاق ہوگا کہ سامنے جو لڑکی ڈانس کر رہی ہے آپ کے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہن آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ویسے ہی کریں گے؟ وہ مغرب کی تہذیب ہے جن کے یہاں بیٹیوں کی بہنوں کی عزت نہیں ہے، ہماری تہذیب ہمارے نبی کی تہذیب ہے، ہمارے نبی کی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو آقا علیہ السلام اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، اس پہ بٹھاتے ہیں، آقا اتنی تعظیم کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی، اتنی عزت دے رہے ہیں، یہ عزت دار، اور عزت دار باپ کی عزت دار ہی بیٹی ہوتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اعلان حضور نے فرمایا اعلنوا النکاح ولو کان بالضف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف بجا کے، ڈھول نہیں، فرق سمجھو، ایک ہے دف ایک ہے ڈھول، دف کو ہم لوگ ڈھپلی بھی بولتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ایک طرف سے لگا ہوتا ہے ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، وہ ہے دف، اور ڈھول کیا ہے دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، اور آقا کا اختیار ہے کہ حرام کو بھی حلال کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے تو ایک جھاڑ ہونا چاہیے، تو مزامیر جتنے سب شیطان کی طرف سے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا دف، تو حضور کا اختیار تھا کہ دف کی اجازت دے دی، اب کون ہوتا ہے ڈھول کو اس میں جوڑنے والا؟ جو جوڑ رہا ہے وہ آقا کے فرمان پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اصول فقہ کا ضابطہ ہے جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اعلان، اب ہمارے اعلان کا طریقہ چلا رکا ہے نا، کارڈ کتنے کا؟ 50 روپے کا کارڈ ہے، اچھا دیکھا اڑا کے پھینک دیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب رکے میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ، رکے میں کیا لکھا ہے؟ حضور کا نام، ارے یار آپ کے نام کے آگے ہی محمد لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اٹھا کے آپ نے گٹر میں پھینک دیا، اللہ کے نام کی تعظیم ہو رہی ہے؟ بھائی کوئی دوسرا کرتا تو لڑتے، آپ خود کر رہے ہیں، آپ میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو گستاخی کر رہا، آپ بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ معلوم ایک روایت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تفسیر روح البیان کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کو اٹھا کر کے عزت دیتا ہے، بلند جگہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ ہم نے تو بشر حافی کو دیکھا، کہا شراب پی رہے تھے، دیکھا گٹر میں کاغذ میں اللہ کا نام لکھا ہے، نکالا، دھویا، ایسا لگایا، اونچ بلندی پہ رکھا، اللہ نے ان کی شراب کو چھوڑا کر کے اپنا ولی بنا دیا، اور ایسا ولی بنایا کہ چاروں طرف خالی اللہ کا جلوہ نظر آیا، کہ اللہ موجود ہے الا اللہ، خالی دکھتا تو اللہ ہی ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا، یہ بنایا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ رقاع کی جگہ ہم لوگ پہلے تو زبان کو اہمیت دینا سیکھیں۔ ہمارے ہاں جب تک رقعہ نہ دو لوگ دعوت مانتے ہی نہیں، دعوت دیے، رقعہ چاہیے ان کو۔ کیوں؟ حضور کے دور میں رقعے سے دعوت دی جاتی تھی، صحابہ کے دور میں ارے زبان سے دعوت دی جاتی تھی۔ زبان کی اہمیت جانتے ہیں؟ دولہا بیٹھا ہے، امام صاحب کہتے ہیں قبول، تو کہتا قبول ہے۔ وہ لڑکی جس سے بات کرنا حرام تھا، وہ لڑکی جس کو دیکھنا حرام تھا، وہ لڑکی جس سے ملاقات حرام تھی، جیسے بولا قبول ہے اب حلال، ارے بولو نا، یہ ہے زبان کی اہمیت، کہ خالی بولا قبول ہے حلال ہو گئی، اور اگر بول دیتا طلاق تو حلال سے حرام ہو جاتی، یہ ہے زبان۔ تو اب زبان کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگاؤ، اس لیے اگر کوئی زبان سے دعوت دیتا ہے ٹھکراؤ مت۔ زبان کی دعوت اصل دعوت یہ ہے، رقعہ تو بہانا، اس میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، جو زبان سے بولتا ہے وہ دکھاوا نہیں کرتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ زبان کو اہمیت دینا سیکھو، مسلمانوں کی زبان بڑی عظمت والی زبان ہوتی ہے جی۔
تو رقا ہونا کیا چاہیے؟ ایک تو اولاً تو زبان کو اہمیت دے، دوسرے کیا ہونا چاہیے اس کی جگہ نکاح کے موضوع پہ کسی سے کتاب ہی لکھوا لے، یا ہمارے بزرگوں کی کوئی کتاب ہے، آلات کی کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، چھپوا دیں آپ، صحیح ہے کہ نہیں؟ چھپوا دیں آپ، اور چھپوانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کتاب بھی چھپ گئی، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے دولہا دلہن کو دعا دیتے رہیں گے، جب جب من ہوگا اٹھا کے دیکھیں گے، ارے فلاں کی شادی میں کتاب ملی تھی، یاد آ جائیں گے آپ، شادی یاد آ جائے گی، ہمیشہ تاریخ یاد رکھیں گے وہ۔ تیسرا فائدہ، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بات کو پہنچاؤ ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہے، تو آقا کے فرامین کو پہنچانا بھی ہو جائے گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو شادی کے اندر کتنے خرچے ہیں؟ بولیے نا، سب لوگ بولیں گے تو میں خاموش رہوں گا۔ کتنے؟ ہاں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، سمجھ میں آیا نا؟ اتنی خرچے شریعت نے بتائے ہیں۔ اب جو چاہتا ہے شریعت کے مطابق شادی کرے وہ ایسے ہی کرے، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال رہ جاتا ہے، حضرت جی نکاح سے پہلے آپ کلمہ کاہے پڑھا ڈالتے ہو، کاہے سلام پڑھاتے ہو؟ یار آپ کرنا چاہیے، حق ہے، ہر آدمی کو حق ہے، اور میں کہتا ہوں پوچھنا چاہیے۔ جب تک پوچھے گا نہیں معلوم کیسے چلے گا یار؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلے ہم کل سلام کیوں پڑھاتے ہیں اس کی وجہ سنیں۔ اچھا دولہا سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولو، ارے بولو نا یار۔ حضور نے کیا تھا نکاح کے بعد سلام، صحابہ نے کیا تھا نکاح کے بعد سلام، سوال ہے نا یار؟ وہ بھی کھڑے ہو کے، بیٹھ کے بھی نہیں، کچھ سمجھے؟ ارے یار میں ابھی کرسی بیٹھے بیٹھے سلام آپ کو کیا، آپ بیٹھے بیٹھے جواب دیے کہ نہیں دیے؟ تو دولہا بیٹھے بیٹھے بھی سلام کر سکتا تھا نا، لیکن کہا نہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ محترم۔ بیٹھ کے کرو بہت بری نظر دیکھتے، ارے بیٹھ ہی کر رہا ہے، کہا یہ امت کو سلام کر رہا ہے تو بیٹھ کے کرے گا کہ کھڑے ہو کر؟ کہا کھڑے ہو کر۔ کہا جب امت کو سلام کرتا ہے کھڑے ہو کر نکاح کے بعد خوشی میں، تو کہا اب نکاح کے بعد اتنا خوش ہو جائے امت کو بعد میں سلام کرے گا، پہلے امت کے والی کو سلام پیش کرے گا۔ یہ تو حکمت تھی، لاجک، سمجھ میں آیا تو لے لینا، ورنہ میرا مال مجھے واپس کرنا جی۔ لیکن اصل حدیث ہے، حدیث المواہب اللدنیہ کے اندر آیا، 2 روایتیں۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں نکاح ہوا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے، پہلا نکاح دنیا میں نہیں جنت میں ہو رہا ہے۔ لگانا چاہ ہاتھ، آدم علیہ السلام ایسے، رکو مہر ادا کرو، اتنا اہم ہے مہر، مہر ادا کرو پہلے، بعد میں ہاتھ لگانا۔ کہا مہر کیا ہوگا؟ کہا مہر یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر 3 مرتبہ، دوسری روایت ہے 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ لو۔ ارے سمجھ میں آیا تو زور سے بولو یار۔ تو جو جنت میں نکاح ہوا اس میں سلام اور درود تھا، جو جہنم میں اس کی بات نہیں کر رہا میں، جو جنت میں ہو رہا اس کی بات کر رہا۔ الحمدللہ جو جنتی نکاح ہوتا ہے اس میں بھی درود و سلام ہوتا ہے۔ تو ہمارا نکاح جنتی ہے تو درود و سلام ہوگا، تمہارا نکاح جنت سے ہٹ کے کہیں اور کا ہو رہا ہے تو کچھ بھی کرو۔ سمجھ میں آیا جی؟ یہ وجہ ہے۔ کوئی کہے گا منسوخ، منسوخ، ہم کہیں گے نا بابا، منسوخ ہوتا تو آقا علیہ السلام بیان کا ہے فرماتے ہیں۔ جو منسوخ ہے، ساری باتیں منسوخ تو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ایک ہے، سب نے کہا اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، کیا حضور نے منسوخ کیا؟ سب نے کہا اللہ ایک، تو ساری باتیں منسوخ نہیں ہوتی ہے، علمی گفتگو ہے۔ اگر سمجھ میں آئی تو ایک اور جھاڑ لگنا چاہیے بھائی۔ ہاں، اب نکاح سے پہلے کلمہ ٹھنڈے دماغ سے۔ پہلے سامنے والے کا میں سوال پیش کرتا ہوں۔ سامنے والا کہتا ہے حضور نے صحابہ کو کلمہ پڑھایا تھا کیا؟ ہے نا، یہ سوال رہتا ہے نا، پڑھایا تھا کیا؟ کہے پڑھا رہے ہو؟ تو آپ جواب دینا، صحابہ کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں لے رہا ہے۔ کیا گارنٹی؟ خالی ایمان کی نہیں، جنت کی بھی لے رہا ہے، خوش ہونے کی بھی لے رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ سے خوش ہو چکے، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے۔ جنت کا وعدہ، کل وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ کہا حسنہ کیا؟ کہا جنت میں اللہ کا جلوہ دیکھنا۔ کہا جب جنتی ہو گئے تو ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے لے لی کہ نہیں لی؟ اگر اللہ نے لے لی تو ایک جھاڑ لگا دو یار۔ کہا صحابہ کی گارنٹی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اس لیے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں۔
تو کہا تمہارے ایمان کی گارنٹی کون لے رہا ہے؟ اگر آپ کے ایمان کی گارنٹی قرآن کی طرح اللہ کی طرح کوئی لے لے، ہم نہیں پڑھائیں گے کلمہ، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، کوئی گارنٹی ایسی ہے نہیں، گھر میں چل رہی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، لگا رہے ہو، گا رہے ہو گانا کفریہ، اگر کسی کے بارے میں یقین سے معلوم ہو جائے کہ ایسا گانا گایا، ایسی حرکت کی ہے، تو توبہ کرانا، کلمہ پڑھانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن دولہے کے بارے میں یقین نہیں رہتا، دلہن کے بارے میں یقین نہیں رہتا کہ یقین سے ان لوگوں نے کفر کیا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جو احتیاط کرتے ہیں وہ نکاح سے پہلے دولہا دلہن کو کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان سے ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ فتاوی عزیزیہ کے اندر ہے۔ نکاح روز کرتے ہو کہ ایک بار کرتے ہیں؟ ایک بار کرتے تو صحیح سے کرو نا یار، اچھے سے کرو، اس لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور بات پیش کروں بس میں، ورنہ تو میں سوچ رہا تھا رخصتی پہ بولوں، بہرحال انشاءاللہ کبھی وقت رہا پھر سناؤں گا، سننے کے موڈ میں اگر آئیں گے آپ تب۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات اگر نکلے ہوں جذبات کے طور پر تو سب کو گواہ بنا کر، علماء کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔